नाज़रीन, आपका अपना उसके मामले प्रोग्राम की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनल शख्सियत से मिलना जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से आपको बात करेंगे वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। नाज़रीन, ज़िंदगी में हर किसी को काम करने के लिए मौका मिलता है, लेकिन कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में अपना नाम छोड़ कर जाते हैं। वो होती है लोगों के लिए खिदमत और सोशल एक्टिविटी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह गरशा की पर्सनालिटी राणा गुलाम नबी राजपूत साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा राणा साहब, एक क्वेश्चन, जो भी बच्चा इस दुनिया में आता है, पढ़ता है, घूमता है, फिरता है, तो पहले वो ज़िंदगी में अपना लक्ष्य बनाता है कि मुझे ये बनना है, मेरे ये ख्वाब है, मैं ये बनना चाहता हूँ। तो आपका जेन्युइन रियल ख्वाब क्या था, आप क्या बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल, शुक्रिया आप लोगों का कि आप आए यहाँ पर। बिल्कुल, जब मुआशरे में बंदा आँख खोलता है और जब वो बाशऊर होता है तो उसको अकल आती है, तो हमारा मुआशरा उसको कई चीज़ें दिखाता है और कई रंग दिखाता है। सही। तो वो जब रंग और चीज़ें देखता है तो फिर उसका शौक़ पैदा होता है। किसी को ऑफिसर देख के ऑफिसर बनेगा, किसी को फ़ौजी देख कर फ़ौजी बनने का, किसी को बिजनेसमैन देख के बिजनेसमैन बनने का। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे मुआशरे में। तो हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा शुरू से ये रहा था कि मैं अपना बिज़नेस करूँगा, अपना कारोबार करूँगा, क्योंकि वो हमारी बुढ़िया जो किसी टाइम में उस टाइम में क्या करती थी कि सरकारी तो नौकर होता है, उसको तो वो तो नौकर होता है, वो हमारे जहन में बैठ गया हम नौकर क्यों बने, हम तो अपना काम करेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मोटो, वो थीम्स अपने अंदर पाली और वही किया कि हमने बजाय नौकरी के बिज़नेस को तरजीह दी। और आज इस चीज़ से मुतमिन भी और खुश भी है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने नौकरी करके नौकर नहीं बने, बिज़नेस करके मालिक बने। अच्छा, एक बिजनेसमैन की जो पर्सनल लाइफ होती है, वो बिजनेसमैन अपनी कामयाबी की तरफ जब बढ़ता है तो बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आप जब बिजनेसमैन बने तो ऐसी मुश्किलें? जी बिल्कुल, मुश्किलात तो आती हैं। जिस काम को स्टार्ट लेते हैं बड़े नुकसानात भी उठाए, मकरूज़ भी हुए, कर्ज भी हुए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सपोर्ट थी, उनसे निकले, अपनी स्ट्रगल चालू रखी और आखिर हमारी ट्रैक चल गई। और जब चली तो कामयाबियों की तरफ है, अब दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। और दूसरा अब मैं सोचता हूँ कि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है, अगर बिज़नेस में आप अल्लाह से भी तजारत रखोगे तो वो चीज़ आपकी बढ़ेगी, टूटेगी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुरान में कि जब आप मेरे नाम पर एक दोगे 10 दुनिया में से आखिरत में दूंगा। अच्छा राणा साहब, सोशल एक्टिविटी की तरफ आना आपका कैसे, आप सोशल एक्टिविटी की तरफ आए? क्या आपके सामने ऐसा कोई अलमिया गुजरा या ऐसा कोई आपने चीज़ देखी जो आपके ज़हन में एक चीज़ बढ़ गई कि भाई अब बिजनेसमैन तो हो रहा है लेकिन अब सोशल एक्टिविटी की तरफ भी आना चाहिए? तो ऐसा कोई वाक़या? जी, ऐसा कोई वाक़या तो पेश नहीं आया, लेकिन 2014 में एक तबलीगी जमात आई थी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे साथ 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाएं। जब 3 दिन लगाया तो मुझे बड़ा सुकून मिला। फिर उन्होंने दूसरा मुझे फोर्स किया कि आप 40 दिन लगाएं। जब 40 दिन लगाया तो तब ज़िंदगी का समझ में आया कि ज़िंदगी वही नहीं है जो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जाए। असल ज़िंदगी वो है कि अपने वक्त में से दूसरों के लिए वक्त निकाल जाए, और ये हकूक़ुल बाद में आता है। जब मैं जमात से आया तो तब मैंने देखा कि हकूक़ुल बाद में क्या चीज़ है, स्टडी की। फिर मैंने ये जो ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं जैसे इंसार बरनी है या अहदी है, सितार हैं, छिपा हैं, इनको मैंने वॉच किया कि इन लोगों ने अल्लाह की रज़ा के लिए असली खिदमत तो ये कर रहे हैं, कमाई तो ये है, इनकी आखिरत में दुनिया में कुछ नहीं है। तो वहाँ से मुझे शौक़ हुआ, फिर मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया। अच्छा, ह्यूमन राइट्स क्या है और ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म पर गरीब आवाम को क्या क्या फ़ायदे हैं और आपकी सोशल वेलफेयर क्या क्या कर रही है? अच्छा, ह्यूमन राइट्स देखिए मुख्तलिफ होती है। एक ये हमारी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस, एक ये होती है, एक वेलफेयर होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो सबके अपने अलग अलग मोटो होते हैं। हमारा है किसी भी वायलेशन के ऊपर आवाज़ उठाना, चाहे वो कंट्री पे हो, चाहे वो सिटी पे हो, चाहे सूबे पे हो, किसी के साथ जुल्म हो, ज़्यादती हो, उसकी आवाज़ बनना, उसके लिए आला काम को लेटर लिखना, लेटर पे काम ना होना दूसरा मरहला है, उसके लिए एहतजाज करना वो नहीं है तीसरा मरहला है, कोर्ट में लेटर लिखना जो गवर्नमेंट पाकिस्तान हमें अथॉरिटी देती है
کہ آپ لوگوں کو ہر وائلیشن پہ آواز اٹھانے کی ہے، تو اس کے ذریعے انشاءاللہ بہت سے مسئلے لوگوں کے حل ہو جاتے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں فری آف کاسٹ. بس سکون یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے حقوق البات پہ کام کریں. اچھا رانا صاحب، کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے فنانشلی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کی اس ویلفیئر کو چلانے کے لیے کہاں سے ایڈ ملتی ہے، یا آپ اپنی جیب سے اس ویلفیئر کو چلا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ ماشاءاللہ یہ ہماری 2020 میں رجسٹرڈ ہوئی ہے اور 2023 میں ہمیں اس کا اکاؤنٹ ملا ہے. لیکن فی الحال اس کو ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست ہیں، کچھ بلڈر ہیں، کچھ بزنس مین ہیں، کچھ گارمنٹس فیکٹری کے اونرز ہیں، تو ہم لوگ کرتے ہیں. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو زکوٰۃ اور خراج بنتی ہے، تو زکوٰۃ کو ہم اس زمرے میں لاتے ہیں جو اس کا مستحق ہے، اور جو خراج بنی ہے اس سے ہم یہ ویلفیئر کرتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ سوشل ویلفیئر بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی چلا رہی ہے. اچھا، سیاست کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، سیاست کے بارے میں میرے خیال کہ مجھے سیاست میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ سیاست نے جو اپنا چہرہ عیاں کیا ہے اس وقت اور کرتے آ رہے ہیں، اس سے دل برداشتہ ہیں کہ سیاست اور پولیٹکس صرف اپنے مفاد کے لیے پھیلی جا رہی ہے. پاکستان میں سیاست ہے کہاں؟ سیاست کر کون رہا ہے؟ سیاست کا نام یہ ہوتا ہے، سیاست اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی سیاست سے آپ کے ملک کو فائدہ پہنچے، آپ کے ملک کو بینیفٹ ملے، پھر تو آپ کی سیاست اور کامیاب سیاستدان ہے. آپ اپنے ہی ملک اگر پیر نکال رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو پشماندہ علاقے میں دھکیل رہے ہیں، تو یہ سیاست تو نہیں ہے، تو مفاد پرستی ہے. پھر بھی اگر اللہ کی طرف سے موقع مل جائے سیاست میں، تو سمجھتے ہیں کہ آپ وہ سیاست والا کام کر سکیں گے؟ اگر موقع مل گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایماندار سیاستدان اور ایماندار آفیسر کی ملک پاکستان میں کوئی قدر نہیں ہے. لیکن ہم اپنی کوشش سے ضرور کریں گے. اگر ہم اس میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہماری کامیابی ہے کہ ہم حق کی لڑائی لڑتے لڑتے ناکام ہوئے. بات ہے کہ ہر کام میں آپ شخص کے پیچھے آگے دائیں بائیں کسی نہ کسی شخصیت کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، جس پر انگلش میں ایک محاورہ بھی ہے کہ لائف از اے ریونج. لائف کے اس ریونج میں آپ کو کوئی اپنا ملا جس نے آپ کی کامیابی کے لیے اور آپ کی لائف کو گلو گلزار کر دیا. جی بالکل بالکل ایسا ہوا ہے، اور ایسے شخص آئے ہیں میری زندگی میں کہ جنہوں نے مجھے اس اسٹرگل پہ دیکھا اور کامیابی کی طرف دیکھا، تو وہ میری سپورٹ بنے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہمیں بڑی خوشی ہے تم یہاں پر ہو، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سپورٹ ہو، آپ مزید آگے جاؤ. اور بالکل ان کی سپورٹ کی وجہ سے مجھے بہت بینیفٹ ملا، بہت میں آگے گیا ہوں. انہوں نے فنانشی معاملات میں مجھے سپورٹ کی ہے، اور دوسری بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، انہوں نے سپورٹ کی ہے، تو واقعی یہ میرے ساتھ گزرا ہے اور میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی کرتا ہوں. اچھا، دوسری بات یہ کہ زندگی کا کوئی ایسا خواب جو رہ گیا ہے؟ جی بالکل، ابھی تو ماشاءاللہ زندگی کا ایسا خواب رہ رہا ہے کہ اپنی امی کے ساتھ حج اور عمرہ کروں، اور اس کے علاوہ تو کوئی خواب میرا نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی جلد پورا ہو جائے. اچھا، زندگی کا ایسا کوئی خواب جس نے آپ کی زندگی کو بالکل جوڑ کے رکھ دیا ہو؟ کیونکہ انسان نیگیٹو پازیٹیو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کبھی خوشی کبھی غم، تو ایسا کوئی غم؟ ہاں بالکل، تکلیف بابا کی ابھی آئی ہے. جب بابا گئے تھے ہم چھوٹے تھے، میری عمر تھی تقریباً 17-18 سال تھی، اور بڑا گھر میں تھا. اس ٹائم واقعی مجھے تکلیفیں آئیں، کیونکہ بہت سے مسئلے تب تھے میں نے دیکھے کہ بابا ایک میری بڑی بیک اپ تھے، بڑی سپورٹ تھی، ان کے ہوتے ہوئے مجھے بڑی آزادیاں تھیں. تو اس کے بعد مجھے اپنوں کا پرایوں کا کچھ احساس بھی ہوا، کچھ اپنوں نے اپنے رنگ بھی دکھائے. لیکن خیر، وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ حق پہ اور سچ پہ کھڑا ہوتا ہے اور ماں کی دعائیں ہوتی ہیں تو وہ نکل جاتا ہے. تو ہماری بھی کشتی ایسے تھی کہ جو ڈگمگائی تو ضرور لیکن ڈوبی نہیں، اور شکر اللہ تعالیٰ تر رہی ہے. اچھا، زندگی کی لائف میں کوئی ایسا دوست جو آپ کو چھوڑ کے بھی گیا ہو، زخم بھی دے کے گیا ہو، پھر بھی آپ کو یاد ہو کہ آگے یہ شخص کاش میری زندگی سے نہیں جاتا؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اپنا تقریباً 7 سال پہلے وہ دوست بھی تھا، بھائی بھی تھا، کزن بھی تھا، لیکن ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا تھا. اس کی بڑی کمی محسوس ہوئی، اور وہ میرا بازو تھا، اور اس کا تقریباً سونے کے علاوہ باقی سارا وقت میرے ساتھ تھا، ساتھ چلنا، ساتھ پھرنا، ساتھ دینا. اور کزن بھی تھا میرا، چاچو زاد بیٹا تھا، لیکن وہ نوجوانی میں اس کی موت نے بڑا غم بھی دیا، دکھ بھی دیا، اور اس کی کمی آج تک کوئی پوری بھی نہیں کر پایا. تھینک یو سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، کیونکہ ہمارا ٹائم تھوڑا شارٹ ہوتا ہے. شارٹ ٹائم سے بہت سارے کوشچن کرتے ہیں، وہ ہمارے پروگرام کا ٹائم پورا ہونے جا رہا ہے. تو میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ آپ آج کے نوجوانوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ان ویلفیئر والوں کے لیے اگر کوئی میسیج دینا چاہیں تو آج کا میسیج آپ کا کیا ہوگا، وہ آپ ہمارے چینل کے تھرو دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، آج اگر کیمرے کی آنکھ سے مجھے یہ میسیج دینے میں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے
بالکل آج کے نفسہ نفسی کے دور میں اپنے علاوہ ان غریب، مستحق اور مظلوم لوگوں کی آواز بنے جن کے خلاف معاشرے میں زیادتی ہے، ظلم ہے۔ اگر نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے زیادہ پیسہ بنا لیا، میں نے کما لیا، میں خوش ہوں، میری لائف سیٹ ہے، تو یقیناً یہ خسارے میں ہے، کیونکہ انسان وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو تمام تر لوگوں کو یہ میسیج ہے، تمام تر دیکھنے والوں کو، کہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، مظلوموں کی آواز بنے، جہاں ظلم و زیادتی رہے وہاں ٹکرا جائیں، باخدا کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب آپ کی نیت سالم ہوگی تو اللہ کی مدد آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ تھینک یو سر۔ ناظرین کیا کریں، ہمارے پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ آج کی فسٹ آرٹ کی جس کی ساری باتیں ہم نے آپ کو سنایا، جو سننا چاہتے تھے بہت دیر سے شدت سے انتظار ہو رہا تھا، تو آج ہم نے ساری وہی باتیں آپ کی طرف سماعت کر دی ہیں۔ ناظرین کیا کریں، ہمارے پروگرام کا ٹائم بالکل کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو مجھے اور آج کی بگننگ پرسنالٹی کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل بھی راج نہیں ہوتا، رہے سر پر ہمیشہ دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا۔ وش یو آل دی بیسٹ، پاکستان زندہ باد۔